معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، سب لوگ ایک ہی معاملے کو 2 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں، سارے مین اسٹریم میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی، لیکن ہماری ویڈیو تھوڑی اس لیے لیٹ ہو گئی کہ ہم آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان بٹوین دا لائن انہوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ نہیں جائیں گے، ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے۔ مطلب فیصلہ سنا بھی دیا اور کہہ بھی دیا کہ نہیں، ملتوی کر دیا کہ بعد میں دیکھیں گے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ یقیناً کوئی خوف مانے ان کے ہے اندر، یا کوئی فیصلہ کن اعلان کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے۔ ہم بھی بھائی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ہماری بھی کوئی ریٹ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی۔ ویسے معاف کیجیے گا، ریٹ تو ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ سینکڑوں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے منہ چڑھا رہے ہیں، اور ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے تھے بندیال صاحب اور آپ کی بینچ سے کہ آپ مسلسل سیاسی جو کیسز ہیں آپ ان کو نمٹا رہے ہیں۔ بہرحال آج تو زیر بحث ہے ہمارے چینل پہ جناب DGISPR کی پریس کانفرنس، 2 ٹوک فیصلہ، چیریٹی بگینز ایٹ ہوم۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ 6-7 صحافی ایک ہی سوال کر رہے تھے، بار بار پہیہ ایجاد ہو رہا تھا۔ بھائی، جب ایک صحافی نے ایک سوال کر دیا ہے اور اس کا جواب DG صاحب نے دے دیا، تو باقی جو 5-6 صحافی ہیں ان کے پاس اگر وہی سوال تھا تو ان کو خاموش اس معاملے پہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ان کے ذہن میں اگر اور کوئی بات ہوتی تو ان کو وہ کر لینی چاہیے تھی، لیکن کچھ ہوتی تب نہ۔ وہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ یہ ایک ہی سوال کریں گے۔ تو آپس میں ایک تو جب پریس کانفرنس ہوا کرے تو میرا خیال ہے آپ لوگ آپس میں مشورہ بھی کر لیا کریں کہ یا سوال جو ہیں وہ شیئر کر لیا کریں کہ بھائی آپ یہ سوال کریں گے، آپ وہ سوال کریں گے، تاکہ آپ کا بھی وقت برباد نہ ہو، اور جو پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور یہ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی اور بڑے اہم اعلانات تھے اور بڑے اہم فیصلے تھے GHQ کے جو DG صاحب نے بتانے تھے، لیکن ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور ان کا بھی۔ بہت اور کام کی باتیں پوچھی جا سکتی تھیں، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ مجھے جو اس میں ایک کمی نظر آئی وہ آئی کہ PID جو ہے اس کو شاید آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور وہ مینیج کرتا صحافیوں کے لیے، وہ ہمیشہ مینیج اس کو کرنا چاہیے۔ جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی سویلین اور ملٹری بیوروکریسی کی، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو پہلے سے طے کر لیا جائے، صحافیوں کو بھی ڈسپلن سکھایا جائے۔ ایک تو ہر ایک صحافی بنا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں سے کتنے صحافی تھے، پھر اس کے بعد آپ ٹی وی چینل آف کریں تو وہی ایک بات چل رہی ہے، سوائے محمد مالک کے پروگرام کے، اور ایک اور مثلا کاشف عباسی نے بڑا اچھا پروگرام کیا، اور ان کے دم تھا ان کے کچھ سوالوں میں اور ان کے کچھ انالیسز میں، لیکن ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ تو اب باقاعدہ نیوز کاسٹر بن چکی ہیں۔ پورا وقت وہ کل سامنے جو مانیٹر پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ایک نیوز کاسٹر نیوز پڑھتا ہے اسکرپٹ دیکھ کے، نیوز اسکرپٹ وہ پڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اسی بات کے ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ ویسے لاکھوں روپے تو ان کو کسی اور کام کے دیے جا رہے ہیں۔ اب آئیے جناب اس طرف کہ وہاں سے کیا میسج دیا گیا ہے۔ وہاں سے میسج یہ دیا گیا ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ ہم نے پہلے بھی میجر گورو آریہ کے کلپ میں یہ کہا تھا کہ انٹرنل میکانزم ان کا اتنا زبردست ہے کہ وہ دیتے ہیں سزائیں اپنے لوگوں کو، لیکن اس کی تشہیر نہیں کرتے۔
اور یہی انڈیا میں بھی ہے، لیکن چونکہ ان کو تو تنقید کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جرنیلوں کو سزا نہیں دی، فلانے کو نہیں دی، کرنیلوں کو نہیں دی، بریگیڈیئرز کو نہیں دی، فوجی افسران کو سزا نہیں ملی، حالانکہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ انٹرنل میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ سزائیں ملتی ہیں لیکن تشہیر نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بہت اچھا ڈیسیشن ہے کہ اب سزاؤں کی تشہیر بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا کے دوسرے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ جی یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے اور بس منہ اٹھا کے سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں اور بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، ان کو لعنت ملامت کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے تو کسی کو لعنت ملامت نہیں کیا، سیدھی سیدھی اسٹریٹ جرم بتایا اور جرم کی سزا بتا دی۔ کیا ہمارے سول میکانزم میں کتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں؟ نیب ہے، FIA ہے، اور بھی بہت ادارے ہیں، کیا کبھی کسی نے سزائیں دی ہیں اس طرح کی؟ اب ایک اور جی، وہ کرپشن پہ تو دی نہیں۔ اب وہ جو کینیڈا کے وہ بیٹھے ہوئے ماسٹر صاحب، کپتان صاحب، ان کو پھر بے چینی ہوئی، انہوں نے جس طرح کا پوسٹ مارٹم کیا، صبر تو ان میں ہے نہیں۔ پہلے یہ بکواس تھی کہ جی ان کو لٹکاؤ، ان کو لٹکاؤ، اس کو لٹکاؤ، اس کو نکالو، اس کی لیگل ہے اپوائنٹمنٹ اور اس کی لیگل ہے۔ اب دیکھا کہ یہ تو بھائی انہوں نے کام دکھا دیا ہے، تو اب یہ کہ نہیں جی یہ تو لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے، کرپشن پہ لٹکاؤ۔ بھائی کرپشن پہ بھی لٹکائیں گے، ذرا صبر تو کرو نا۔ کرپشن پہ بھی لٹکائیں گے، اور کرپشن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، جو آپ کر رہے ہیں کینیڈا والے بھائی صاحب، جو آپ کر رہے ہیں نا، اور آپ نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی پہلے دن سے۔ ابھی ہم اس پر ایک کلپ کریں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن، اور اس قدر نانسنس بات آپ کر رہے ہیں۔ ہم بھی بتائیں گے الیکشن پر ایک کلپ ہم کرنے جا رہے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن کو اختیار بھی دے دیا اس اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ آپ شیڈیول بھی الیکشن کا وہ اناؤنس کریں گے، تاریخ بھی وہ اناؤنس کریں گے۔ یعنی پہلے کچھ کم نہیں تھے ان کے اختیارات، کہ مزید ان کو طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ ضرور بنائیں، لیکن ایسی طاقت دینے کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو اس الیکشن کمیشن سے پچھلے 50 سال کا حساب لے۔ 71 کے الیکشن کے بعد سے ایک الیکشن ایسا نہیں ہے جس کو سب نے فری اور فیئر مانا ہو، اور جو ہوا تھا 70 کا الیکشن جو فری اور فیئر تھا، اس کے رزلٹ بھٹو صاحب نے تسلیم نہیں کیے تھے، ملک توڑنے کو ترجیح دی، رزلٹ نہیں ایکسیپٹ کیے، اور وہی رسم چلتی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی شور مچا ہوا، ہم بات کریں گے اس پر اپنے الیکشن والے کلپ میں۔ فی الحال یہ بتانا تھا کہ اب ذرا دل تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، اور میری باری نہیں آئی، تیری باری آئی، تو تمہاری باری آنے والی ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ کوئی نہیں بچے گا، سب پھڑے جان گے، تو پھر ٹھیک ہے۔ جناب عالی، ہم بھی یہی کہیں گے، DG ISPR کے ذریعے اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو مسلسل جنرل عاصم منیر کے بارے میں، یعنی وہاں دبئی میں جو ہو رہا ہے تماشا، خفیہ تماشا، پہلے لندن میں ہوتا تھا، اب دبئی میں شروع ہو گیا، تو اس میں بھی سوشل میڈیا پر میں نے 3 خبریں دیکھیں کہ جی چیف آف آرمی سٹاف بھی دبئی میں ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں جناب DG ISPR صاحب کہ آپ نے بہت ہی کانفیڈنس سے بہت اچھی آپ نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، پہلی والی بھی آپ کی بہت زبردست تھی، اور یہ تو کمال تھا۔ تو آپ کو پلیز، آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے، بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بتایا بھی تھا کسی کو، غالباً لوکل کسی کو بتایا تھا یا اسلام آباد میں ہی، کہ اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، تاکہ یہ ابہام بھی دور ہو سکے کہ جی اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر چیف آف آرمی سٹاف اپنے کسی ذاتی کام سے یا کسی اور معاملے میں بھی دبئی گئے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کا اب سچ بھی جو ہے وہ جھوٹ مانا جانے لگا ہے، چونکہ وہ اتنا جھوٹ اور اتنا پروپیگنڈا ان کی فیکٹری لگی ہوئی ہے ان کے یہاں، تو اس کی کلیریفیکیشن بھی آنی چاہیے۔ اور اب وہ جو کرپشن پہ حساب ہونا ہے نا، اس سے پہلے پلیز جو آپ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز کو لگام ڈلے گی، ذرا اس کا اعلان جلدی کر دیں، وہ تحقیقات الگ سے مکمل کر لیں۔ بس یہی کہنا تھا کہ بہت اطمینان ہوا اور خوشی ہوئی کہ یہ ادارہ الائیو ہے،
زندہ ہے اپنے پورے ڈسپلن کے ساتھ، اور اپنے ڈسپلن کو نہ صرف مینٹین کر رہا ہے بلکہ لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. وی آر الائیو، وی اسٹل دیر، وی آر اسٹل دیر. یہ بتانا مقصود تھا. اس پر آگے بھی بات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے